بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بریک سے پہلے کچھ سوالات آئے تھے. ایک سوال آیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ان کا جواب دیتے ہوئے ایسے کرتے ہیں ایک دو اور کالیں لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان تمام کا اکٹھا ہی جواب دے دیتے ہیں. تو کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی این ہے. مولانا صاحب میں نے آپ کو نا پچھلے پروگرام میں بھی فون کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک فیملی ہے ان کے گھر میں اتنی پریشانیاں حد سے بڑی بڑی پریشانی ہے جن کا کوئی حل نہیں ہے. مطلب ان کو نظر ہی نہیں آتا ان پریشانیوں کا کیا حل ہے. تو بہت زیادہ وہ پریشان ہے. دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو خود پتہ بھی ہے کہ کیا چکر چل رہا ہے. ان کے گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہیں, گوشت کچا آتا ہے, ان کے بیڈ خود بخود ہلنے لگ جاتے ہیں. مطلب وہ اس طرح کے کافی واقعات آئے دن ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور انہوں نے کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو مولانا صاحب جی آپ کو اس طرح کا ذکر دے کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. دوسرا ان کے حق میں جتنے آپ کے پروگرام کو دیکھنے والے ان کے ساتھ بھی میری عرض ہے کہ سب ان کے حق میں دعائیں کریں کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. آمین آمین. ٹھیک ہے, آپ کا میسج پہنچ گیا ہے. تو جتنے بھی لسنر ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کریں اور گے. آپ کے مولانا صاحب جی پلیز آپ ایس کے پروگرام میں اس کا جواب دے دیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے باذن اللہ. انشاءاللہ. صحیح. اللہ حافظ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب ہلو. جی آپ آن دی ایئر ہیں. جی جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں دیکھیے جب ہم بچوں کی ہمیشہ کمپلین کرتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں ہیں اور ان کا اخلاق نہیں اچھا اور بہت زیادہ جو آج کل سوسائٹی میں ہمیشہ والدین کی شکایت ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کی تعلیم میں جب بھی اسکول سے آتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں میتھس کا کام اور سائنس کا کام اور دوسرے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ہمارا بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہماری حسرت ہوتی ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. لیکن جب بچہ مسجد جاتا ہے اور مسجد سے واپس آتا ہے تو ہم کبھی نہیں پوچھتے کہ کیا پڑھا ہے یا کوئی تھوڑا بہت اس کی گائیڈ کر دیں. اگر ایک آیت بھی تفسیر کے ساتھ اگر بچہ واپس آئے اور اس کو بٹھا کر بتائیں کہ اس آیت کا مفہوم کیا ہے, اس آیت کے معنی کیا ہے, تو پھر شاید اس کے کریکٹر پر, اس کے کردار پر اور شروع سے جب اس کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے تو اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا. اور میری یہی درخواست ہے آپ کے ویورز سے کہ وہ اس طرح کریں اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو گائیڈ کریں قرآن کے معنی اور تفسیر کے ساتھ. اگر ایک آیت بھی کریں گے تو 360 آیتیں سال کی بن جائیں گی اور بہت زیادہ اچھا ہوگا ان کے علم میں. صحیح, بہت اچھا. اور بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت اچھی تجویز آپ نے دی, بہت اچھی نصیحت کی اور پیرنٹس کے لیے بہت اچھی ٹپ ہے کہ اپنی اولاد کی کس انداز کے اندر تربیت کرنا چاہیے. ایسے کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. چلو ایسے کرتے ہیں ان ایک دو اور کالیں لے لیتے پھر تاکہ سب اکٹھے جواب دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی آپ آن دی ایئر ہیں. Sheikh, I want to ask a question Yes, go on. about Muslim male marrying a Christian or Jewish female. Mm-hmm. And we know that is allowed in the context of people of the book. But what is the situation or position when a Muslim girl wants to marry a Christian or a Jewish boy? Okay, that's fine. Inshallah, keep listening and I will try and answer it. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Walaikum salam. Brother, I want to just one question. It's regarding khatams. You know, when people like they read Quran Parks and Yaseens and other things, and then they say they give the Salih Swab to the deceased. Can you tell me, is there any reference in the Quran Park or the Hadith? Did the Holy Prophet do that? And the food as well, and why did they, put the food there? Is there any significance in Islam? Is there any reference? Did Holy Prophet do it, or any of the Sahabas after him do it? Okay, good question. And inshallah, Thank you. Assalamu alaikum. Okay, bye. Keep listening and inshallah I'll try and answer that inshallah.
ایسے کرتے ہیں کہ جو پہلا سوال تھا سجدہ کے بارے میں، کہ اس کے اندر سائل نے یہ سوال کیا کہ آیا ہم سجدے کے اندر دعا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو اچھا کہ آپ نے یہ سوال کیا اور آپ نے یاد دہانی کرائی کہ من جملہ مواقع میں سے کہ جہاں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ سجدے کی حالت کے اندر، کہ جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو عبادت کے اندر سب سے قریبی حالت زمین سے وہی ہوتی ہے، عاجزانہ حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا سر، اپنا ناک، اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے ہیں، اور محترم جو چیزیں ہیں، چہرہ اس کو زمین پر رکھا ہے، اپنے ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے کہ گویا سب کچھ میرا زمین پر ہے اللہ کے سامنے. تو اس وقت جو انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. ہاں البتہ اگر آپ نماز کے اندر ہیں تو اس وقت اپنی زبان کے اندر تو دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ نماز کے اندر اپنی زبان عربی کے علاوہ اور کوئی زبان آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور عربی کے اندر بھی وہ دعائیں جو قرآن کے اندر ہوں یا احادیث مبارکہ کے اندر ہوں وہ آپ ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ نماز ہے اور نماز کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اپنے لیمٹس ہیں، اپنے اصول ہیں، تو ان اصول کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. تو سجدے کے اندر ہاں ویسے اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں سجدے کے اندر تو آپ کھڑے ہیں، آپ سجدے کے اندر چلے جائیں. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بڑے شخص کو یا کسی شخص کو کوئی خاص موقع پیش آتا ہے تو وہ فوراً سجدے کے اندر گر جاتے ہیں اور سجدہ کر کے اپنی دعائیں مانگتے ہیں. یہ سجدہ کرتے ہیں شکر کے طور پر. تو بالکل سجدے کی دعا. اور عام طور پر علماء فرماتے ہیں کہ جو نوافل ہوتے ہیں، نوافل کے سجدے، اس کے اندر انسان کو دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فرض تو اگر آپ جماعت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت سجدہ ہوتا ہی مختصر ہے. اور اگر اپنی نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی انسان کوشش کرتا ہے کہ یعنی جلدی اپنے فرائض جو ہیں وہ مکمل کر لے. جو نوافل ہیں اس کے اندر، یا اگر اپنے اکیلے فرائض بھی پڑھ رہے ہیں اس وقت بھی آپ دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام دستور یہ ہوتا تھا کہ جب آپ تہجد یا نوافل پڑھتے اس وقت آپ سجدے کے اندر دعائیں کرتے تھے. ایک تو یہ بات. اور دوسری بات آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ آیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر میم کے اوپر رکنے بجائے مل حمد للہ رب العالمین اس طرح ہم پڑھ سکتے نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح جو طریقہ ہے اور جو عام رواج والا طریقہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر رک جائیں اور پھر الحمد للہ رب العالمین اس انداز کے اندر آپ پڑھتے رہیں. یعنی اگر آپ نے میم کو الحمدو کے ساتھ ملا دیا تو یہ ٹھیک ہے عربی کے گرامر کے لحاظ سے، لیکن عام دستور یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد الحمد للہ رب العالمین انسان اس طریقے سے پڑھ لے. اس کے بعد والا سوال جو ہے آپ نے یہ کیا کہ خون، آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں، اور آپ نے جتنے بھی لسنرز ہیں یا جو ویوز ہیں سامعین و ناظرین، آپ نے ان سے دعا کی درخواست کی، اور ہماری بھی دعا ہوتی ہے آپ کے لیے بھی، اور باقی جتنی بھی پریشان حال ہیں سب کے لیے ہماری دعا ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سب کی پریشانیوں کو دور فرماوے، اور اللہ رب العزت سب کو سکون اور اطمینان نصیب فرماوے، اللہ رب العزت سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرماوے، اور جتنی بھی رشتہ داریاں ٹوٹ گئی ہیں اللہ رب العزت ان کے جوڑنا آسان فرمائے، ان کو جوڑ دے. ایک تو یہ بات ہوئی. باقی رہا یہ بات کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو عام طور پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو ماہر عامل ہوتے ہیں، ایک تو عالم جو مسئلے مسائل فقہ، جو قرآن حدیث ان چیزوں کے اوپر مہارت رکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے عامل. عامل کا مطلب جو جنات اور جادو کے اوپر مہارت رکھتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ماہر عامل کے ساتھ رابطہ قائم کریں. صرف آن دی ایئر کہہ دینا کہ میرے ساتھ یہ چیز ہے، یہ کافی نہیں ہوتا، کیونکہ حالات دیکھنے پڑتے ہیں، بعضوں کا چیک کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اس لیے آپ کسی ماہر عامل کے ساتھ رابطہ قائم کر کے ان کے سامنے اپنے پورے حالات بتلا کر ان کو بتلائیں کہ ہمارے اوپر یہ حالات آئے ہیں، ہمارے گھر کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے. اور پھر وہ آپ کے حالات کو اسیس کر کے، جیسے ڈاکٹر وہ جب کسی بیمار کو دیکھتے ہیں اس کی پوری تشخیص ڈائگنوسس کر لیتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہ دوائی دینی چاہیے یا یہ دوائی دینی چاہیے یا وہ دوائی دینی چاہیے. اس کی وجہ سے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ کسی ماہر عامل کے ساتھ رابطہ قائم کریں اور اس سے اپنی اس تکلیف کو، جو پریشانی ہے اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان سے اس کا حل دیکھ لیں.
باقی آپ نے جو ایک سسٹر نے اس بات کی طرف توجہ دلائی اور ویری گڈ کہ ہم اپنے بچوں کی دینی جو تعلیم ہے اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، حالانکہ دین ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی ضروری ہے، لیکن بچے مکتب سے یا مدرسوں سے واپس آ جاتے ہیں اور بہت کم پیرنٹس ایسے ہیں، بہت کم ایسے پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے اولاد کو یہ پوچھے کہ اچھا بیٹا بیٹی بتلاؤ کہ آپ نے آج مدرسے کے اندر کون سا سبق پڑھا تھا، یا آج آپ نے مدرسے کے اندر کون سی چیزیں سیکھی ہیں، یا آپ کے استاذ آپ کے ساتھ کون سی موضوع کے اوپر بات کر رہے تھے، which topics were they discussing and what was your lesson today and what did you learn in your madrasa, in your masjid today and what have you benefited today. یہ چیزیں، یہ سوال کم از کم 1-2 مرتبہ آپ تو کریں تو صحیح، دیکھیں کہ بچوں کا ولولہ، بچوں کی ترغیب اس وقت ایک قسم کی ترغیب ہو جاتی ہے بچوں کے لیے. تو اس لیے یہ سوالات ان سے کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میرے والدین جو میرے رشتہ دار ہیں، جو میرے سرپرست ہیں، وہ میری دینی تعلیم کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. اگر وہ دیکھیں کہ وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں تو وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے کہ آپ بڑے انٹرسٹڈ ہیں، آپ کو ان کے بارے میں فکر ہے، تو اس کے اندر وہ اور زیادہ توجہ دیں گے، اور زیادہ وہ محنت کریں گے، توجہ بھی دیں گے، محنت بھی کریں گے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ وہ جب گھر آئیں تو یہ نہ کریں کہ بس مدرسے کی تعلیم مدرسے تک، مکتب کی تعلیم مکتبی تک، نہیں، بلکہ آپ والدین ہونے کی حیثیت سے جو تھوڑا بہت آپ کو دین کے بارے میں علم ہے ان کے ساتھ شیئر کریں. گھر آئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے ذکر کر لو. قرآن کریم کی آیت جو آج آپ نے خطبے کے اندر امام صاحب سے سنی تھی، آپ وہ ان کے سامنے ذکر کر دو. آج کل جو مسجدوں کے اندر جاتے ہیں وہ بھی خطبہ سن سکتے ہیں، اور جو گھروں کے اندر ہیں وہ بھی مسجد کے خطبے کو سن سکتے ہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگوں کے گھروں کے اندر وہ ریسیور لگے ہوئے ہیں. ہماری مسجد کے اندر بھی جو خطبہ ہوتا ہے، ارد گرد کئی 100 جو گھر ہیں ان کے گھروں کے اندر ریسیور لگے ہوئے، آپ دکان سے خرید سکتے ہیں، فریکوینسی لگا لیں جیسے عام ریڈیو کا ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کے دن، جو دین کی باتیں کر رہے ہیں، ایوری تھنگ آپ گھر پر سن سکتے ہیں. تو اس لیے وہ جو آپ نے وہاں جو باتیں سنی ہیں جمعہ کے دن، جمعہ کے خطبے سے، یا جو سنڈے کے دن درس ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم نے اس طرح کیا کہ وہ لنک کیا ہوا ہے، ہر آدمی کے گھر کے اندر ریسیور ہوتے ہیں، وہ ریسیور کے ذریعے ایوری سنڈے، ہر اتوار کے روز جو ظہر کے بعد قرآن کریم کا درس ہوتا ہے، کچھ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، ترجمے کے بعد اس کے جو مطلب ہوتے ہیں، اور پھر اس کے سے جو مسائل نکلتے ہیں، تو ایسے وہ مسائل بیان ہوتے ہیں. تو میں تو اپنے ہم مسجد کے اندر تقریباً میرے خیال میں 21 سال ہو رہے ہیں، ایوری سنڈے. ہاں ایک جس دن بیمار ہو گئی یا باہر چلے گئی یا کوئی مشغولیت ہو گئی وہ الگ بات ہے، لیکن جنرلی ایوری سنڈے تفسیر ہوتی ہے قرآن کریم کی. اس میں فقہ بھی، حدیث بھی، اس میں تمام جو مسائل حاضرہ ہوتے ہیں، حالات حاضرہ کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. تو آپ گھروں کے اندر جو ریسیور رکھے ہوئے ہیں آپ اس سے سیکھیں اور بچوں کو سکھائیں. تو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ چیزیں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور اس کے بعد the next question you asked was regarding Muslims marrying people of the book. Basically that was what your question was. And the people of the book, as mentioned in the Quran, is the Jewish nation and also the Christians. Now initially in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala gave us the permission that if a Muslim wanted to marry a practicing Christian and a practicing Muslim, the Quran gave permission for that at that time. But that was in those circumstances where, as the fuqaha mention in the books, the fuqaha, the jurists, they mention that was at the time when Islam had its strength. Because it's important to think of it that way, because when this person who is a practicing Muslim and a practicing Jewish person, or a Muslim and a practicing Christian person, when they have children, naturally, because the land is the land of Muslims, the atmosphere is where Islam is mainly practiced, this child is going to practice upon their deen. But then the ulama mention in books that once the atmosphere is such that by marrying somebody outside, you feel that
the children, the progeny that is going to be coming after that, you have no way of bringing them into Islam. Rather, it could be that they can go away from Islam. In those circumstances, ulama mention that you must stick to Muslims, marry Muslim. And that is a rule in all of the religions, if you notice, whether in Christianity, in Judaism, in Islam, in all the other faiths that you want to mention, that the people of each faith, they will have this belief that you only marry those of the similar faith. So the Jewish nation, they will marry only those of the Jewish faith. The Christians, they will marry those, of course I'm talking about the practicing Christians, they will marry those only of the Christian faith. And similarly, the Muslims are to marry those of the Muslim background. Now, I know there's a deep, detailed discussion about this amongst the ulama. I wish we had time and we had space, and then we can delve into that further, inshallah. The next question that you asked was regarding Isal Sawab. That means passing the Sawab on to other people, especially those who have passed away, those who've deceased. The Prophet ﷺ, and you asked for evidence from the Quran or from the Hadith. From the Hadith, the Prophet ﷺ, he mentions, he said, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. When a person leaves this world, passes away, then their good deeds cease, they stop. This person, individual, they themselves cannot perform any more good deeds because they've died, they've passed away. Illa min thalath, there is 3 ways in which their good deeds do not cease. That means they carry on doing good deeds. And amongst those 3 things, he said, وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. That those children who make dua for the deceased person, for their parents, for their elders, etc. أَوْ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ. And the second one is that deceased person, that person who's passed away, in their lifetime they had performed a continuous charity. Now there's 2 different kinds of charity. One is a charity, one is a sadaqah, where you perform a sadaqah and you get good deeds for it straight away, over and done with. And another one is where the ajr and the reward is continuous. Let me give 2 examples and then we'll move on. For example, if you gave some money to a poor person, that's charity. That poor person, you've given it, they've spent it, and it's finished. You will be rewarded for that. But on the other hand, let's say you had a well dug out, and from this well, people are continuously every day going to drink water from there, the next day they're going to drink water from there, and it's going to carry on. As long as people are drinking water from there day after day, week after week, year after year, the person who's dug this well will continuously be getting the ajr. So this is a continuous reward, whereas that one is done, is over and done with. So the Prophet ﷺ is saying the second thing is that this deceased person has performed a continuous act. So when they pass away and they're in their grave, because people are still benefiting from that good deed this person had done, they will carry on getting this reward. And the third one is أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ. The third one is that you had passed on the deen knowledge of Islam, knowledge of good deeds to people, and those people began to act upon it. Now you may pass away, but as long as people were acting upon those good deeds that you had taught them about, you have spoken to them about, you have directed them towards, then you will be getting that reward. So the first one is وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ. Make, pious progeny, pious children who are making dua or any good deeds for you. And the second one is continuous charity. And the third one is that you have passed on the knowledge of deen. Now coming to your point, and that is when we perform a khatam actually means dua. Khatam is just another word for dua. When you perform dua, a khatam, or when you've recited some parts of the Quran, you are in real terms receiving that reward, and you're saying, oh Allah, I have recited 1 separa, I've recited the whole Quran, Ya Allah, this ajr, this reward that you're going to give me, Ya Allah, instead of giving that reward to me, pass it on to my elders, pass it on to my parents, pass it on to my grandparents, pass it on to my brothers and sisters, etc. You've given a charity
you've done a good deed, and you're saying, oh Allah, the reward that I was to receive on this, Ya Allah, instead of passing me this reward, Ya Allah, pass it over to so and so. And the Prophet ﷺ, he actually did something of this nature. So not only did he encourage us, on one occasion, the Prophet ﷺ, he sacrificed an animal, and he said, هذا من أمتي, this is on behalf of my ummah, O Allah. In other words, O Allah, the ajr and the reward of this, pass it on to my ummah. So the ajr, the Prophet ﷺ, he's performed a good deed and he's passed it on his ummah. So that's the second thing. So first part of your question, that can we do isal sawab? Can we pass, isal means pass on sawab, can we pass on sawab to other people? And the answer is, of course you can. And I've given you the evidence from the hadith and from the actions of the Prophet ﷺ himself. And the good deed could be in any sense. It could be reciting the Quran, it could be making dua, the khatam that people say, it could be giving food, it could be passing on money, charity, anything of that deed. In fact, you can perform an umrah, you can perform 2 rakats nafil, etc. And Ya Allah, this ajr, give it to those people. Now when you say this specific thing that people put food in front of themselves, this is not mentioned in any hadith. This is something that's happened from tradition. So that's not actually in hadith that you put food in front of yourself and then you have to do it. No, people do that because they say, before I distribute it, let me make dua over it. And oh Allah, I am giving this for your sake. Oh Allah, accept it on our behalf. That's why they gather that food. And then, you know, this specifically having milk or specifically having some rice, there's no reality to that. That's something traditionally that people do, especially of certain background or certain countries. They do that. But in Islam, it's just isal sawab. That means passing on the sawab. So if you have called some people to your house and everybody has prayed, recited some Quran, and you say, Ya Allah, this Quran that we've recited, pass it on to my deceased father or mother, that's okay. You've given everybody a da'wat, that means invited people towards food, and your niyyah, your intention is, Ya Allah, the ajr for this, pass it on to my grandparents or my parents or my brother or sister, whoever it may be, that's okay as well. And you make a dua at the end. And of course, when they bring this food right in front of you and they say, let's make dua over this, there's nothing wrong with that, because you're actually saying, Ya Allah, these are the foods that we want to give. But the reality is, that's not from Quran and that's not from the hadith. I hope that answers the question and hope that clarifies some misunderstandings. वक्त हो गया है जी, टाइम हमारा सेशन ख़त्म हो गया है, और कुछ दुआएं आपको अर्ज़ करनी थी कि जो दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं या जो अहादीस मुबारक के अंदर आई हैं, लेकिन अगले सेशन के अंदर उनको ज़िक्र करूँगा। बहुत मुख्तसर दुआएं हैं लेकिन बड़ी माने वाली दुआएं हैं, आम तौर पर लोगों के जहन के अंदर नहीं होती। अगले सेशन के अंदर उनको ज़िक्र करूँगा, और अगर आप चाहते हैं आप उनको लिख भी सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के इस दरस को ख़त्म करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या रब्बल आलमीन, तू हम सब को दीन की सही समझ नसीब फरमा। या अल्लाह, तू हम सब को दीन पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जो लोग परेशान हाल हैं, जिस किस्म की भी परेशानी के अंदर हैं, या अल्लाह सब के परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह, जितने भी बीमार हैं सब बीमारों को शिफा नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन, जब हमारी मौत का वक़्त आवे तो हम ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उन तमाम की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह, मौत के बाद जितने भी मराहिल हैं सब के लिए आसान फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी खैर की दुआएं मांगी हैं उन तमाम के अंदर तू हम सब को हिस्सा नसीब फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन चीज़ों से हिफाजत और पनाह मांगी है, या अल्लाह उन तमाम चीज़ों से हिफाजत और पनाह नसीब फरमा। या अल्लाह सबसे बड़ी बात वो तेरी रज़ामंदी है। या अल्लाह, दुनिया और आखिरत के अंदर तू हम सब को अपनी रज़ामंदी नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन।